کیا ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم غریبوں کی بھوک سمجھ سکیں؟ آئیے آج اس کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہے 24 رمضان اور میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اچھا، بچپن سے ہی ہم سب کا یہ کنسیپٹ ہے کہ روزہ غریب کی بھوک سمجھنے کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا تو غریب کو تو روزہ معاف ہونا چاہیے، کیونکہ اسے تو اس بھوک کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کو ہماری بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی روزے کا کنسیپٹ سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ روزہ امیر پہ بھی فرض ہے اور غریب پہ بھی فرض ہے، یعنی روزے کا تعلق آپ کے پیٹ سے نہیں، آپ کی روح سے ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ میں جب روزے کا ذکر ہوا تو یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سب کو نہیں، اپنے خاص بندوں کو یعنی مومن کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ارشاد کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ روزے میں تو ہم بھوکے رہتے ہیں، تو اس کا تعلق تقویٰ سے کیسے ہے؟ عربی میں تقویٰ کا لفظ اتقاء سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خود کو بچانا یا کنٹرول کرنا۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے پاک کھانے والی چیزوں سے روک سکتے ہیں تو ہم اپنے ہی رب کے حکم پر اپنے نفس کو روک سکتے ہیں، یعنی روزہ ہماری باڈی کی ٹریننگ ہے to work on ourselves and to stop from the things that are not permitted by Islam۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لیں کہ جب آپ خود کو اس لیے روک سکتے ہیں کہ سامنے پانی بھرا ہوا ہے اور کوئی انسان دیکھنے والا نہیں مگر اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ اپنے پہ قابو پا لیتے۔ بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی وجہ سے جنت کا ایک دروازہ ہے جو صرف روزے دار کے لیے کھلے گا۔ آج ہم نے روزے کا کنسیپٹ تو سمجھ لیا، لیکن 90% لوگ ایسے ہیں جو روزے کو صرف اور صرف بھوک پیاس کے ساتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اچھا، تو یہ ریکارڈنگ ہے کچھ دن پہلے کی۔ ہم ہر روز گھر میں ہی افطاری کرتے تھے، تو اس دن سوچا کہ آج باہر چلے جاتے ہیں بیچ پہ، اور وہاں بیٹھ کے آرام سکون سے افطاری کرتے ہیں۔ 4 بجے تک افطاری کا سارا سامان ریڈی کیا اور اس کے بعد گھر کے پاس والی بیچ کی طرف گئے۔ جب ہم بیچ پر گئے تو اپنی طرح اور بہت ساری فیملیز کو دیکھ کر کافی اچھا لگا، اور ان کے بچے پانی میں کھیل رہے تھے۔ میری بیٹی تو پانی کی دیوانی ہے، ہم نے اس کے ساتھ پانی میں تھوڑی دیر کھیلا۔ اچھا، یہ خوبصورت سے نظارے دیکھ کر، پانی کی لہریں دیکھ کر دل کو ایک عجیب سے سکون مل رہا تھا۔ اچھا، اگر آپ بیچ پہ جاتے رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہر چیز میں مٹی جاتی ہے۔ مجھے اس بیچ کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ یہاں پہ سیپریٹ شاور ایریا تھا، جہاں آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے مٹی اتار سکتے ہیں۔ اچھا، افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا تو ہم نے اپنا افطاری کا سامان ایک سائڈ پہ لگایا۔ وہاں سائڈ پہ بچوں کے کھیلنے کا چھوٹا سا پارک تھا، جس کو میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ اس وقت ادھر بچے کھیل رہے تھے اور فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، اور عمان میں اس چیز کی اسپیشل ریسٹرکشن ہے کہ آپ کسی انسان کو ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ میں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ جتنا حسین یہ ویڈیو میں لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت یہ نظارہ دیکھنے میں ہے۔ میں اکثر موویز میں دیکھتی تھی کہ ہیرو اور ہیروئن بیٹھ کے سن سیٹ دیکھ رہے ہیں، اور اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کے ساتھ دیکھنا، یقین جانے ایسے لگا کہ ایک خواب سا سچ ہو گیا ہے۔ اس وقت شام کا وقت تھا، اور پانی کی لہریں جو بہت پیچھے تھی وہ بہت آگے آگے تھی اور بہت تیز بھی ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے واپسی کی اپنے گھر کی طرف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔